دہشت گردی مرد آباد مرد آباد، پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، حافظ سعید مرد آباد، حافظ سعید مرد آباد، گرفتار کرو گرفتار کرو، حافظ سعید کو گرفتار کرو، گرفتار کرو گرفتار کرو۔ اب پوری طاقت کے ساتھ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد ہوگا۔ تو ہمارے محکمہ پولیس کے جوان یہاں پہ موجود ہیں، اس لیے کہ مظلوموں کو، شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور اپنے تمام میڈیا بھائیوں سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ خراج عقیدت پیش کریں۔ محترم جاوید رضوی صاحب، مولانا علی اصغر حیدری صاحب، مولانا شیر محمد جعفری صاحب، یہ شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ حسینی فاؤنڈیشن اور حسین کے چاہنے والے، رسول کے چاہنے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے، مظلوموں کی حمایت کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیے محترم جاوید رضوی صاحب، مولانا علی اصغر حیدری صاحب، حسین حیدر صاحب، شیر محمد جعفری صاحب، دیگر ہمارے معزز مہمان جو ہیں شہیدوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں تمام علماء سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج کی طرف آ جائیں تاکہ ایک میڈیا کا بیان بھی چلا جائے آج کے پروگرام کی غرض و غایت کا۔ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے، اور یہ ہماری پہچان رہی ہے۔ خاص طور سے ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے کبھی ظالموں کی حمایت نہیں کی، ہمیشہ مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا، چاہے وہ مظلوم کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس چیز میں دنیا جانتی اور پہچانتی ہے کہ یہ حسینی فیڈریشن، یہ نام خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ چونکہ آج 13 سال ہو گئے اس دہشت گردی کو، لیکن اس کے بعد بھی جب ابھی آپ کے سامنے ہمارے برادر عزیز پہ خون گرا ہے، زمین نے اس خون کو پیا نہیں ہے، جبکہ ہے لیکویڈ، پانی پی جاتی ہے لیکن خون جم جاتا ہے، خون پی نہیں پاتی ہے، اس لیے کہ خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ میں آج اس اسٹیج سے حسینی فیڈریشن کے اس بینر سے اعلان کرتا ہوں اور مانگ کرتا ہوں کہ جتنے بھی افراد دہشت گردی میں ملوث ہیں انہیں پھانسی کی سزا دی جائے، چاہے وہ ملک میں کسی صورت گھس کر آئے ہو یا ملک کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو انہیں پکڑا جائے۔ اس لیے کہ 1400 سال کی تاریخ سے لے کر آج تک ہم وہ اکلوتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز احتجاج بلند کی تھی۔ آپ مجھ سے پہلے کے مقررین سے ساری باتیں اور گفتگو سن رہے تھے، میں صرف 2 منٹ آپ کا لوں گا۔ 13 برس ہو گئے ہیں اس حملے کو جو ممبئی میں ہوا، جس میں ہمارے شہر کے بے گناہ افراد قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ظالموں نے شہید کر دیا انہیں۔ آپ ذرا سوچیں یہ کون افراد تھے؟ بظاہر میں ایک جملہ کہتا ہوں اپنے ملک کے افراد کے لیے کہ نام پر مت جانا، کسی کا نام اگر سعید ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کیریکٹرز میں بھی سعید ہو، سعید نام رکھ کے بھی لوگ شقی ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے سعید نام رکھ دیا ہے تو اس کے پاس سعادت بھی ہو جائے گی۔ سعید نام رکھ کے شقاوت ہوتی ہے، وہ یہ حافظ سعید ہے، کس ملک میں ہے، کہاں ہے، اسے گرفتار کیا جانا چاہیے۔ جب تک وہ گرفتار نہیں ہوگا نہ ممبئی پولیس کو انصاف ملا ہے، نہ ممبئی کے لوگوں کو انصاف ملے گا۔ جب تک وہ دوبارہ
گرفتار نہ کیا جائے اور اسے پھانسی کی سزا نہ دی جائے. میں دوسری بات اپنے ملک تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور یہ شاید ضروری ہو کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارا نام مسلمان والا ہے تو ہم مسلمان ہیں, بالکل غلط یہ بات ہے. آپ اس دھوکے میں نہ رہیے گا کہ کسی کا نام مسلمان والا ہے تو وہ مسلمان ہے. آئیے میں آپ کو قانون بتاتا ہوں. جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر لوگ مسلمان بنتے ہیں, اسی رسول نے کہا ہے کہ مسلمان کی تعریف میں کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس سے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, مسلمان کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے. یہ نہیں کہا, بلکہ یہ کہا کہ مسلمان کے ہاتھ سے. حسینی فیڈریشن کی جانب سے جو یہ شہیدوں کو خراج عقیدت اور دہشت گردی کے خلاف پروگرام ہوا اور بڑی تعداد میں علماء کرام شریک ہوئے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اور پاکستان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج حسینی فیڈریشن نے 26/11 پوری دنیا نہیں بھولی ہے. آج 13 برس بیت گئے ہیں. ممبئی دہشت گردانہ حملوں سے کانپ اٹھی تھی. پاکستان نے جو دہشت گرد ساحلی علاقوں سے یہاں بھیجے تھے, تاج ہوٹل میں پناہ گزین تھے. ہمارے ہندوستان کے پولیس محکمے سے IPS افسران جو ہمارے بھارت کے رتن تھے, ان میں خاص طور پر ہیمنت کرکرے جی, جنہوں نے بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا تھا, ان کو اور ان کے ساتھیوں کو, جن میں ہمارے شہید اشوک کامٹے جی, شہید وجے کالسکر جی اور ممبئی پولیس کے بہت سارے لوگ اس میں شہید ہوئے. 174 نہتے شہریوں کو لقمہ اجل بننا پڑا, اور ان سب کے پیچھے پوری دنیا پہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کا ہاتھ ہے. اجمل قصاب کو زندہ گرفتار تو کیا گیا, اسے پھانسی بھی دی گئی, لیکن ابھی ہمارے زخم بھرے نہیں ہیں. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں حسینی فیڈریشن کی جانب سے کہ پوری دنیا, جس کو UN میں بھی اس کی آواز اٹھ چکی ہے پہلے, حافظ سعید پر بھی پاکستان میں گرفتاری کر کے کچھ دنوں تک کے لیے ظاہری طور پر خانہ پوری کر دی گئی. لکھوی اور اسی کے ساتھ دوسرے جو لوگ تھے, ماسٹر مائنڈ اس کا پلان بنانے والا جو ہیڈلی تھا, اس نے سب کے نام باقاعدہ لے کر کے اپنے بیان جاری کیے. ایسے میں حکومت پاکستان میں کئی مرتبہ وزرائے اعظم آئے اور گئے. اس وقت تحریک انصاف پارٹی کا وزیر اعظم پاکستان میں ہے, جسے عمران خان کہتے ہیں. تحریک انصاف کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ موومنٹ فار جسٹس, تحریک انصاف. تحریک انصاف اگر پاکستان میں ہے تو اب ہمیں امید ہے کہ عمران خان جلد سے جلد ہوش کے ناخن لیں گے, اور جلد سے جلد حافظ سعید اور خاص طور پر تحور رانا, جسے جون کے مہینے میں پاکستان کو ہندوستان کے حوالے کرنا تھا, یہاں بھی پاکستان نے دہشت گردانہ ہی چال چلی ہے کہ اسے بچا لیا ہے. ہمارا اس سرحد میں بیٹھ کر یہ مطالبہ ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں اکٹھا ہوں اور اکٹھا ہو کر کے پاکستان کو نہتہ کر دیں, اقتصادی پابندیاں لگائیں اور دوسرے ذریعوں سے اسے بائیکاٹ کیا جائے, تاکہ اسے پچھتاوا ہو کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا, آج وہ دہشت گردی کا اڈا بن گیا. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں اسلامو فوبیا کو جو تقویت پہنچ رہی ہے, وہ پاکستان کے اسی عمل سے پہنچ رہی ہے. اس کی جڑ پاکستان سے ہے, اس کا پیٹ پاکستان ہے. لہذا پاکستان کو جب تک اس کا آپریشن نہ کیا جائے گا, اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. اور اگر اس کے بعد بھی پاکستان نے کچھ نہیں کیا, تو جس طرح سے امریکہ کی آرمی گھس کر کے بن لادن کو اٹھا کر کے لے گئی تھی, ہمارے ہندوستان کی بھی آرمی اسی انداز سے گھسے گی اور گھس کر کے ان تینوں چاروں کو اٹھائے گی اور لا کر کے اسے سمندر میں نہیں پھینکے گی, بلکہ ہندوستان کے حوالے کر دے گی. قصاب کے ساتھ تو ہم وہ نہ کر سکے, لیکن ہماری عوام ان مجرموں کے ساتھ وہ سلوک ضرور کرے گی. یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھیں گے, اور یہ ہماری پہچان رہی ہے. خاص طور سے ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے کبھی ظالموں کی حمایت نہیں کی, ہمیشہ مظلوم کا ہم نے ساتھ دیا, چاہے وہ مظلوم
किसी भी कौम का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी शहर का हो। यह हकीकत है कि हम इस चीज में दुनिया जानती और पहचानती है कि यह हुसैनी फेडरेशन, यह नाम खुद इस बात की दलील है कि हम वो कौम हैं कि जिन्होंने कभी जालिम का साथ नहीं दिया है। खून गिरा है, जमीन ने इस खून को पिया नहीं है। जबकि है लिक्विड, पानी पी जाती है लेकिन खून जम जाता है, खून पी नहीं पाती है, इसलिए कि खून का बदला लिया जाता है। मैं आज इस स्टेज से हुसैनी फेडरेशन के इस बैनर से ऐलान करता हूं और मांग करता हूं कि जितने भी अफराद दहशतगर्दी में मुलविस हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, चाहे वो मुल्क में किसी सूरत घुसकर आए हो या मुल्क के बाहर हो, जहां कहीं भी हो उन्हें पकड़ा जाए। इसलिए कि 1400 साल की तारीख से लेकर आज तक हम वो इकलौते हैं कि जिन्होंने जुल्म के खिलाफ हमेशा आवाज एहतजाज बुलंद की थी। आज हुसैनी फेडरेशन की तरफ से जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था 26/11 का, उसके खिलाफ जो एहतजाज हुआ है, जिसमें सारी कोशिशें की गई हैं कि हाफिज सईद है, बाकी जितने दहशतगर्द यहाँ से जो भाग चुके हैं उन्हें फिर हिंदुस्तान लाया जाए और उन्हें उनकी सज़ा दी जाए। ये बहुत ज़रूरी है और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान हुकूमत जल्द से जल्द उनको लाने की कोशिश करेगी और हम सब का मुतालबा यही है कि वो हिंदुस्तान लाया जाए, उनकी